بنو کے اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی صاحب کے ساتھ ہونے والے واقعے کو بہت سارے لوگ گلیلیو کے واقعے سے ایک مماثلت دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گلیلیو کے ساتھ جو ہوا وہی پروفیسر صاحب شیر علی صاحب کے ساتھ ہوا، جو زولوجی کے پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں، بنو میں پڑھاتے ہیں۔ نہیں بھائی، گلیلیو کے دور میں جہالت، سائنٹیفک انسٹرومنٹ، علم اتنا کم تھا کہ آپ لیوریج دے سکتے تھے ان چرچ کے لوگوں کو، ان کو یہ لیوریج دیا جا سکتا تھا کہ بھائی دیکھو گلیلیو بہت دانا ہے، بہت عقل مند آدمی، گلیلیو تاریخی آدمی ہے، مطلب کہ اس کا وزڈم واقعی اتنا آگے کا تھا کہ شاید میں بھی ہوتا تو میں کہتا بھائی یہ سب ہو ہی نہیں سکتا، زمین کیسے گھومے گی، دیکھو آج نہیں تصور میں آتا، میں کیوں نہیں گر رہا ہے وغیرہ۔ لیکن جو پروفیسر شیر علی صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے اوپر کم از کم میرا سر شرم سے جھک گیا۔ اور میں ایک انتہائی مذہبی گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے استاد ایک انتہائی مذہبی استاد ہیں، لیکن اس سارے معاملے پر خاموش رہنا ایک کرمنل کنڈکٹ ہوتا، کم از کم میں اس میں شامل نہیں ہوں گا۔ یہ ویڈیو میرے بیٹا بیٹی بھی زندگی میں دیکھیں گے تو ایک بہت افسوس ہوا مجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تو مجھے زندہ کیسے کرے گا۔ اب اگر میں حی القیوم، کائنات کے بادشاہ جس کو میں اللہ مان چکا ہوں سے بات کر رہا ہوں تو شک کون سا رہ جائے گا کہ تو مجھے زندہ کیسے نہ کر پائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تو مجھے زندہ کیسے کرے گا۔ ذرا آپ دیکھیے کہ آواز، گفتگو کتنا حقیقی تعارف ہوتی ہے، کتنا حقیقی تعارف ہوتی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے زندہ کیسے کریں گے؟ آپ بات کر رہے ہیں اسی ذات کے ساتھ جو کائناتوں کی بادشاہ ہے، 1000 زندگیاں دے سکتی ہے، جس کو آپ مان چکے ہیں یہ وہی خدا ہے جو بارش برسا رہا ہے، جو کائنات کو بنا رہا ہے، جو رات اور دن کے جس نے سارے پیٹرنز طے کیے ہیں، اسی سے آپ پوچھ رہے ہیں بھائی دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ تو لیکن جو پروفیسر شیر علی صاحب جس طرح وہ اسٹامپ پیپر پڑھ رہے ہیں اور جس طرح علماء ان کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور وہ جو خوف کا عالم ہے بھائی، اس سے تو اب مجھے بھی ڈر آتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے مذہب کے ساتھ۔ کیا ہم اس طرح تاریخ کیا اس طرح بھول جائے گی؟ اچھا کیا اس طرح کی ویڈیو بنانے سے آسٹریلیا میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی بات ماننے لگ جائیں گے؟ نیوزی لینڈ میں لوگ ماننے لگ جائیں گے؟ یونان میں لوگ ماننے لگ جائیں گے؟ یا ناسا والے اپنی تحقیق چھوڑ کے رخ آپ کی طرف کر لیں گے؟ یا یورپ میں یا سرن لیب والے جو ہیں وہ ساری ہدایت آپ سے لینے لگ جائیں گے کیونکہ پروفیسر شیر علی صاحب کو زور بازو پر آپ نے مائل کر لیا، اور زور بازو اسی وقت جہاں فلسطین میں دکھانا ہے وہاں ہم دکھانے کے لائق نہیں، اور جہاں علم کو سے دکھانا ہے وہاں ہماری زبانوں پر قفل لگے ہوئے ہیں اور ان کو ہم ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ رسول کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو اگر ان کی کسی بات سے، سماجی بات سے اختلاف تھا تو آپ ان سے ریکویسٹ کرتے اور اس معاملے کو ایسے پبلکلی لارے بغیر آپ ان کو سمجھا دیتے کہ ہماری کلچرل کچھ چیزیں، مذہبی چیزیں، ان کے اوپر نہ کریں۔ لیکن ڈارون کی تھیوری ایک سائنسی تھیوری ہے، اور اسے تو تاریخی، اگر وہ غلط کل کو ثابت ہو بھی جائے آج سے 25 سال بعد، تب بھی میں اسے ہسٹری میں تو پڑھاؤں گا۔ جب میں مینجمنٹ سائنس پڑھاتا ہوں تو میں وہ ساری پرانی تھیوریز پڑھاتا ہوں جو اب قابل استعمال نہیں، اور ان دنوں میں وہ زوراور طریقے سے مانی جاتی تھی، ہم بچوں کو بتاتے ہیں، ان کے فوائد بھی آئے، پھر وہ غلط ثابت ہوئی۔ نیوٹن کی گریوٹی کا آئیڈیا ہم پڑھاتے ہیں، کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرتا، نہ ہم آئنسٹائن کو کرتے ہیں۔ ہم کلاسیکل فزکس تب بھی تاریخ میں پڑھتے رہیں گے جب بچے اے آئی کے دور میں زندہ ہوں گے، کیونکہ وہ ہسٹری کے طور پہ موجود ہے۔ لیکن گلیلیو کے ساتھ پھر کچھ اچھا ہو گیا۔ اس زمانے میں اتنا علم نہیں تھا، اتنے ٹولز نہیں تھے، اتنا سائنٹیفک انسٹرومنٹ نہیں تھا، لیکن اس دور میں جس میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کہاں کہاں دیکھ رہی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ گھٹنے ٹیک چکی ہو، ایک اور نئی ٹیلیسکوپ آ گئی ہے، جین پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہو، انسانی ذہن کو کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ڈی این اے سیکوینسنگ ہو رہی ہو، اس دور میں کسی کو ایسے مائل کر لینے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی فتح حاصل کر لی ہے؟ یا اب دنیا کے باقی کونوں کے لوگ جو ہیں وہی نظریات کہنا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟
یا وہ بچے جن کے ذہنوں میں وہ بیج بو چکے ہیں پروفیسر صاحب وہ کر دیں گے؟ یا آپ سمجھتے ہیں اس طرح ہو جائے گا؟ یا تاریخ میں کبھی ہوا؟ کیا سقراط اگر زندہ رہ جاتا تو تب بھی کیا وہ اس دور میں تب بھی صحیح ثابت تھا؟ مر گیا تب بھی وہ صحیح ثابت ہے؟ گلیلیو تو اس زمانے میں ایسی فتح حاصل ہوئی، بعد میں وہ پھر کامیاب ایک لوگوں نے دیکھیں، آج میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو۔ اور دیکھیں میں خود مذہبی طور پہ کئی سائنسی نظریات سے اختلاف رکھ سکتا ہوں، پھر میں سائنٹیفکلی ریسرچ بھی کرتا ہوں، جورنلز میں پیپر بھیجتا ہوں، وہ چھپتے بھی ہیں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میری رائے میں دم ہے، میری رائے اور میں مذہب سے انسپریشن لیتے ہوئے کوئی بڑی رائے دینا چاہتا ہوں تو اس کے ایونیوز کھلے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں جا کر تحقیق کر کے ان کی جن باتوں سے ہمیں اختلاف ہے وہاں پر ہمیں بڑی تھاٹ دینی چاہیے تو اس میں تبدیلی آ جائے۔ لیکن اس طرح تو ہم کوئی اچھی تبلیغ نہیں کر رہے، ہم کوئی اچھا دور نہیں دکھا رہے۔ مجھے آج اپنے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب کی بڑی بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے پاس آج بھی حق کے ہر سوال کا جواب ہے کہ حق کیا ہے، لیکن ہمارا ہر جواب ڈراؤنا ہو چکا ہے، ہر جواب ڈراؤنا ہو چکا ہے کہ پروفیسر صاحب جس خوف میں ہیں، اور علماء تو بھائی وہ آپ تو ہمیں بتاتے تھے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، کم از کم ان معاملات میں، اور اس معاملات کو ایسے طے کرنا، خصوصاً سائنسی معاملات تو آلویز اوپن ٹو ڈیبیٹ ہوتے ہیں اور ان میں ریفیوٹیشن کے چانسز ہوتے ہیں۔ اچھا میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہوں، میں عموماً ایسے سائنٹیفک لوگوں پہ خود تنقید کرتا ہوں جو مذہب پر کہکا گوئی کریں، جو مذہب پر ٹھٹھے ماریں، جو مذہبی نظریات پر میمز بنائیں، جو مذہبی میں خود سخت طور پر ناپسند کرتا ہوں۔ لیکن اگر کسی بندے نے کہے کہ یار ابھی یہ بات یوں ہے اور کچھ بڑی ہو سکتا ہے سائنٹیفک تھیوریز بھی اس کے اپوزٹ ہوں، تو اگر وہ ایسی بات ہمیں متعارف کرا رہا ہو تو آپ اس سے کہیں کہ ہاں بھائی ذہن میں ایمان کا حصہ اور مطلب کہ سائنسی نظریات، یعنی جہاں ذہن کا وہ حصہ جہاں چیزیں الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہیں، جن کو ہم قبول نہ قبول کرتے رہتے ہیں، وہ تو ساری عمر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو بھائی یہ اچھا موضوع ہے اور آپ بچوں کو وہ ضرور پڑھائیں، ایولوشنری بائیولوجی جو ہے وہ آپ پڑھائیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو آج بھی مغرب میں کئی بڑے ایولوشنری بائیولوجسٹ مذہبی لوگ ہیں، ان کا تو ایمان خطرے میں نہیں پڑا۔ دوسری بات مجھے تو یاد آتے ہیں یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، انہوں نے بھی یہ جو قرآن مجید سے بہت کام کیا اور بتایا کہ اس طرح کی کچھ گفتگو تو ہم اپنی الہامی کتاب، اپنے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان کا ایک وہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، وہ بڑے اچھے انداز میں پوچھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ یہ نیچے جا کے لڑیں گے اور ابھی تو آدم سامنے تھے تو وہ کس کو دیکھ رہے تھے نیچے؟ اس پر ہم کبھی تفصیلاً بلکہ بات بھی کر لیں گے۔ تو ایسے کئی نظریات ہیں، بلکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں جتنا بائیولوجی پر اس زمانے میں کام ہوا وہ حیران کن تھا، لیکن اس طرح اور عموماً آپ اختلاف پر بھی آ جاتے ہیں اپوزنگ اینڈ پہ کہ بھائی مجھے یہ بات درست لگتی ہے، تمہیں وہ بات درست لگتی ہے، لیکن آپ اس سب کے اوپر اس حد تک آ جائیں کہ آپ ان سے لیگل پیپرز لکھوائیں اور ایک سر جھکا کے معافی منگوائیں اور آپ جیسے جانوں کے درپے ہو جائیں، تو بھائی مجھے بھی بہت اللہ اور اللہ کا رسول اور ان کا دین میری ذات کا حصہ ہے، لیکن کیا تمام اختلافات پھر ایسے ہی حل کرنے ہیں؟ اور اسی طرح ہی ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم جب علم میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہی ٹول بچتا ہے؟ کیا دلیل، کیا علم والے کے اوپر علم والا نہیں ہے؟ کیا دلیل اہم چیز نہیں ہوتی؟ کیا دلائل سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے؟ کیا ہمارے اسلاف نے یہ کر کے نہ دکھایا؟ غزالی کو جب اختلاف ہوا فلسفے سے تو اس نے تحافتۃ الفلاسفہ لکھ کے اپنا رویہ، اپنی بات سامنے رکھ دی۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ میاں ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت رحم دلی، معاف کر دینا، بردباری سے چیزوں کو طے کرنا، چیزوں کو گرینڈ اور لارجر کینوس میں دیکھنا وہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہی بات ہے بھائی، اگر اس طرح ہم لوگوں کو مائل کرتے رہے تو آپ ایک دو کو تو کر لیں گے، 100 کو بھی کر لیں گے، لیکن آسٹریلیا، یورپ، انگلینڈ، امریکہ،
رشیا وہاں پر ہونے والی تحقیق کرنے والے وہ ابھی بھی اسی طرح ہی پڑھ رہے ہیں جیسے پروفیسر صاحب شیر صاحب پڑھا رہے تھے. تو وہ دلیل پیدا کریں جس کے بعد سب حیران رہ جائیں، ششدر رہ جائیں، اپنے دلائل واپس لے لیں اور آپ کی طرف رخ کر کے کہیں کہ بھائی یہ موضوع ہمیں پڑھائیں، ہم تو بہت گھمرا رہے اس میں. اور شکریہ ادا کریں گے وہ آپ کا، احسان مند رہیں گے، ان کی نسلوں میں آپ کو پڑھایا جائے گا، ان کے کلاس رومز میں آپ کی تصاویر چسپاں ہو جائیں گی. وہ بڑی جیت ہے جن سے دلوں کو بدل دیا جاتا ہے. وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول کریم نے ایک بندے کو کہا کہ آپ اس کی زبان کاٹ دیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند دنوں کے اچھے رویے نے ان کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے کہا کٹ گئی زبان، کیونکہ اب اس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مائل ہو چکا ہے. اور اب آپ سوچئے کہ کیا جبر سے دل مائل ہو جاتے ہیں؟ دلوں کو مائل کرنے کے لیے ہمیں اوصاف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانے پڑیں گے، تب جا کے ہماری باتوں میں اثر ہوگا، ورنہ ایسے ہی زور آزمائی ہمیں کرنی پڑے گی.